سرنگو کر سکتے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں، عالم اسلام میں، جو ہمارے پیارے مذہب اسلام کے نام پر لوگ جو یہاں انتہا پسندی کر رہے ہیں، اس سے ہمارا مذہب کا جو نام ہے وہ مسخ کر رہے ہیں۔ یہ صوفیزم کا کام ہے کہ ہم اپنی تبلیغ کے ذریعے ان کا وہ جو ہمارا تشخص ہے اسلام کا، اس کو ہم اجاگر کریں اور پوری دنیا کو یہ منوا دیں کہ اسلام جو ہے وہ محبت کا مذہب ہے، اور یہ پیغام ہم پوری دنیا کے لیے کر دیں۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ حرف آخر کے طور پر سے اتنا کہوں گا، باطن میں جو جھانکے تو کھلے آج کا انسان، باطن میں جو جھانکے تو کھلے آج کا انسان، دروازہ نئے دور کا باہر نہیں کھلتا۔ سو ہمیں بزرگان دین کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے قلب و روح کی دنیا کو سنوارنے کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے۔ میں آج کی اس محفل کی مناسبت سے جو دینی، روحانی، علمی جو خدمات ہیں یہاں درگاہ عالیہ گولڑا شریف کا، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور تمام منتظمین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ حضرات محترم، حضور تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رد مرزائیت پر لکھی جانے والی وہ تحریریں ہیں جن کو بلا شک و شبہ علم کی دنیا سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں نے بے مثال کہا۔ وہ شمس الہدایت ہو یا سیف چشتیائی، میں علماء اور مشائخ کی موجودگی میں یہ کہہ رہا ہوں، تاجدار گولڑا کے کتاب کی ساتھ کی کوئی کتاب مرزائیت کے رد میں نہیں آئی۔ اس رد میں بلا شک و شبہ جو امام ہیں اور جن کے سر پر امامت کی دستار ہے، وہ تاجدار گولڑا کی ذات گرامی ہے۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں، مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ اور یورپ کے سرپرست اعلیٰ مفکر اسلام حضرت علامہ قبلہ پیر سید محمد عبد القادر شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہم العالیہ سے آپ تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں۔ برطانیہ اور یورپ مرکزی جماعت اہل سنت کے سرپرست اعلیٰ مفکر اسلام حضرت علامہ قبلہ پیر سید محمد عبد القادر شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہم العالیہ ہم سے مخاطب ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان تاجدار گولڑا، عظمت و شان تاجدار ختم نبوت۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جناب صدر گرامی قدر حضرت قبلہ لالہ جی صاحب مدثر والعالی دامت برکاتہم العالیہ، آج کے اس خطاب میں
مجھے 10 منٹ عنایت فرمائے گئے ہیں. 10 منٹ کے مختصر وقت میں جو کچھ مجھ سے بن آتا ہے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. یہ جو آیت کریمہ پیش کی ہے یہ سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے. اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. بنیادی طور پر مرزا قادیانی نے جن 2 خطوط پر عمل کیا ہے وہ کیا؟ ایک لفظ خاتم النبیین کو اس نے سمگل کیا ہے، دوسرے لفظ احمد کو اس نے سمگل کیا ہے. اگر آج کی اس نشست میں میں اتنا عرض کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں کہ لفظ احمد کا غیر اصولی استعمال کر کے جو قوم اور ملت کو اس نے گمراہ کیا ہے اس کا توڑ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات قرآن مجید نے کہا وہ وقت پیارے تو یاد کر جس وقت عیسیٰ جو کہ مریم کا بیٹا ہے. بعد میں جو انہوں نے اسمگلنگ کرنا شروع کی ہے احمد کے لفظ کی، اس کے اندر اس کا تشخص قرآن مجید نے پہلے بیان کر دیا ہوا ہے. یعنی ہمارے کاغذات میں جو عیسیٰ ہم نے بھیجا ہے اس کی ماں کا نام مریم ہے. اگر چراغ بی بی کا بیٹا کسی وقت اس معاملے میں مداخلت کرے تو یہ تشخص کے خلاف ہے. منطقیوں کے ہاں تشخص کسی ایسی صفت کا نام ہے جس کے پائے جانے کے بعد اشتراک ممنوع ہو جاتا ہے. یہ ممنوع اشتراک ہے. یعنی لفظ احمد میں کسی دوسرے کا کائنات میں شریک ہونا یہ قرآن مجید کے دستوری قاعدوں کے خلاف ہے. یعنی وہ ہم نے جو بھیجا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مریم کا بیٹا ہے. ابن مریم پر گفتگو کرتے ہوئے علامہ بدر الدین زرکشی نے البرہان فی علوم القرآن کے اندر لکھا ہے یہ کیا وجہ 32 مرتبہ گن کے قرآن مجید نے عیسیٰ کے ساتھ ابن مریم کہا ہے. کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے ایک تو عیسائیوں کا رد ہو جائے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور جناب مریم کو خدا کی بیوی کہتے ہیں. عربوں کی سویلائزیشن میں اس وقت عرب لوگ موت قبول کرتے تھے مگر یہ کہ اپنی بیوی کا نام کسی مجلس میں نہیں لیتے تھے کہ عربوں کی سویلائزیشن میں بیوی کا نام مجلس میں لینا انتہائی عیبدار مانا جاتا تھا. رب نے 32 مرتبہ اس کا نام اس لیے لیا تاکہ عیسائیوں کا رد ہو جائے. وہ سمجھیں کہ اگر میں نے مریم کو اپنی بیوی سمجھا ہوتا تو 32 مرتبہ مجلسوں میں اس کا ذکر کبھی نہ کرتا. اور اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں کہتا ہوں بنی اسرائیل کہا اوپر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اس کا علیہ قوم ہی وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا. یہاں قوم کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ انہوں نے بنی اسرائیل کیوں استعمال کیا؟ یہ بھی اسی قوم کے آدمی تھے. دراصل قومیت کا مدار جو ہوتا ہے وہ پگڑی کے رشتے پر ہوتا ہے. چونکہ پگڑی کا رشتہ بنی اسرائیلوں کے ساتھ ان کا نہیں تھا اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا میری قوم کے لوگوں. بہت سارے لوگ سید کہلانے کی مہم میں اس وقت مصروف ہیں. ان کو یہ پوچھنا پڑے گا کہ یہ بتاؤ تمہارا پگڑی کا رشتہ دار سادات میں سے کون ہے؟ ان کا چونکہ پگڑی کا رشتہ دار کوئی نہیں تھا اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا میری قوم کے لوگوں. بات کیا کہی؟ کہا کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس لیکن مصدقا لما بین یدی من التوراۃ. نبیوں کا ایک بنیادی دستور ہے گزشتہ سچائیوں کی تصدیق کرنا اور آئندہ سچائیوں کو تصدیق کرنے کے لیے آمادہ کرنا. انہوں نے 2 باتیں بتلائیں. ایک تو پہلے جو سچائی گزر چکی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. تصدیق میں یہ مانا کہ جو میرا ذکر آیا ہوا ہے تورات میں ایک ایک خد و خال شکل و شمائل سیرت و صورت تمام اقدامات میں مجھے کمپیئر کر کے دیکھیں کیا وہ بات مجھ پر صادق آتی ہے یا نہیں آتی. یعنی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں جو بات اس میں لکھی ہوئی ہے میں اس کا ایک مظہر ہوں. ایک تو گزشتہ مذہبوں کے بارے میں سچائی کا اعلان کرتا ہوں. دوسرا آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے اس سچائی کا اعلان کرتا ہوں. مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. لفظ احمد کی جو سمگلنگ ہوئی ہے اس پر گفتگو کی ضرورت ہے. سب سے پہلی مرتبہ امام اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دلائل النبوت جلد اول صفحہ نمبر 17 کے اندر بتایا ہے کہ جناب حسان بن ثابت کہتے ہیں میں مدینہ طیبہ میں ہوں. ایک دن رات کے وقت ایک یہودی نے مشعل جلا کے کہا آج وہ ستارہ نمودار ہو گیا ہے جس نے احمد کی ولادت کی خوشخبری دی. آج وہ طلوع ہو چکا ہے. ہمارے نزدیک احمد وہ شخص ہے جو آج کی تاریخ پیدا ہوا ہے. اس کا مطلب جتنے اعلی کتاب پہلے تھے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ 1400 برس مرزا قادیانی اس کا فیصلہ نہیں کرے گا. اس کا فیصلہ آج کی تاریخ ہو گیا ہے. حضرت حسان بن ثابت کرتے ہیں میں نے وہ سنا بعد میں جب تصدیق کی تو پتہ چلا وہ سرکار کی ولادت کا دن تھا. اللہ حاضر قیاس. جس وقت یہ ہجرت حبشہ ہوئی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا بادشاہ کے دربار میں. جاتے وقت جتنے کفار تھے انہوں نے بادشاہ کو سجدہ کیا.
کہا آئین نو سے لڑنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، حالات کی روا روی میں اپنی بولیاں بدلنا، اپنے مذہب بدلنا، اپنے فکر بدلنا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں، مسلمان کٹ جانے والی قوم ہے۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کی، انہوں نے کہا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ان کا ہمارے نبی نے سجدہ غیر اللہ کے سامنے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس وقت کے جو ان کے اساقف تھے، اساقفہ، ان کے مولوی جو تھے، انہوں نے کہا اس سے پوچھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ آپ نے سورہ مریم پڑھی، جب قال انی عبداللہ پر پہنچے تو اس وقت اس نے اٹھا کے تنکا ایک زمین سے اٹھایا، انہوں نے کہا ایک تنکے کا بھی فرق اس میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان میں نہیں ہے، یہ بالکل وہی آدمی ہے جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں دی تھی۔ معلومہ احمد کا فیصلہ بنی اسرائیل کے ہاں پہلے ہو چکا ہوا تھا، عیسائیوں کے ہاں ہو چکا ہوا تھا، اور مسلمان اس کو پہلے سے جانتے تھے۔ اور اس سے بھی پہلے کی بات جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ کہتی ہیں، جس وقت کہ ایک عید کا دن تھا، ہم لوگ جتنی شرفاء اور معززین کی خواتین تھی کعبہ شریف میں عید کا دن بنا رہی تھی، اچانک ایک بزرگانہ حسن کی صورت نظر آئی۔ اس نے آ کر کے کہا ان قریب تم میں ایک شخص پیدا ہونے والا ہے جس کا نام احمد ہے، اور اس کے ساتھ شادی کرنے کی ٹرائی کرنا۔ کہتے باقی عورتیں تو پتھر اٹھا کے مارنے لگی، لیکن میں نے دل میں طے کر لیا اسے میں شادی کروں گی۔ چنانچہ وقت آیا کہ یہ باتیں جو مشہور فلاں نے شادی کرائی فلاں، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں۔ واقعہ یہ جناب سیدہ نے خود پیغام نکاح بھجوایا ہے، اور نفیسہ نامی آپ کی ایک کنیز تھی، ان کے ذریعے سے آپ نے تفصیلات طے کی ہیں، کوئی تیسرا آدمی درمیان میں نہیں تھا۔ لیکن لفظ احمد کے بارے میں مرزا جی کا احتجاج ہے، سرکار کا دو نام ہی احمد نہیں ہے، مسلم 1، بخاری 2، ترمذی 3، دارمی 4، بہقی 5، ان سب کے اندر سرکار نے فرمایا میرے 5 مشہور نام ہیں، ان میں سے ایک احمد ہے۔ احمد کے ایک معنی بہت سب سے زیادہ تعریف کرنے والا کا، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا اس کا اگر معنی ہو تو پھر معنی کیا ہوں گے؟ جتنے نبیوں، رسولوں، فرشتوں اور ساری مخلوق نے رب کی تعریف کی ہے، میرے برابر کسی نے نہیں کی۔ جتنی کسی کی استعداد ہوتی ہے بات کوئی اتنی کرتا ہے۔ آج مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ حضرت سیف چشتیائی پر، حضرت کے تصریفات پر گفتگو کریں۔ میں نے کہا میں خواجہ گولڑی کو ماننے والے لوگوں میں سے ہوں، خواجہ گولڑی رحمۃ اللہ کے جاننے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں، ان کی بات کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ اگر زندگی رہی تو موقع ملا تو شاید اس پر گفتگو کروں، لیکن آج کی تاریخ میں 10 منٹ میں وقت بھی کیا ہوتا ہے، کھانسنے سے وقت پار ہو جاتا ہے۔ 12-10 منٹ کے اس مختصر وقت میں آپ یہ سمجھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت کا نام احمد کیوں لیا ہے۔ احمد کا لفظ سرکار یہ 5 کتابیں جن کے نام لیے ہیں، ان کے اندر فرمایا میرا نام احمد بھی ہے، میرا نام محمد بھی ہے، میرا نام حاشر بھی ہے، اور میرا نام عاقب بھی ہے۔ یہ سارے اسماء گرامی سرکار کے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چن کے کیوں نام لیا احمد کا، اس کا سبب یہ ہے کہ آپ جو وطن مادری میں تشریف لائے تو وطن مادری میں تشریف لانے کے وقت جس نے باپ کا کردار ادا کیا ہے وہ پھونک تھی جو حضرت جبریل آسمان لائے تھے، اس لیے آپ قانون کی نظروں میں آسمانی الاصل سمجھے جاتے ہیں، اور حضور کا فرمان ہے انا احمد فی السماء و محمد فی الارض، مجھے آسمان کی بولی میں لوگ احمد کہتے ہیں اور زمین کے رہنے والے مجھے محمد کہتے ہیں۔ تو چونکہ ان کا وطن اصلی وہ تھا آسمان، اس سبب سے آپ نے لفظ احمد استعمال کیا۔ یاد رکھیں جس طرح زبان میں مادری زبان اصلی زبان سمجھی جاتی ہے، وطن کے اعتبار سے باپ کا جو وطن ہے وہ اصلی وطن سمجھا جاتا ہے۔ آپ چونکہ آسمانی اصل تھے اس لیے آپ نے اپنے وطن کی بولی میں سرکار کا جو نام مشہور تھا وہ نام لیا۔ اس کا معنی یہ جناب سیدہ نے یہ بات جو لفظ احمد کے ساتھ سنی مکہ شریف کعبے کے اندر، انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا طے کر لیا میں شادی کروں گی، اور لفظ احمد کے اعتبار سے وہ اس انتظار میں رہیں، جب وقت آیا تو انہوں نے پھر شادی کا پیغام دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کے ولادت سے پہلے لفظ احمد کی اشاعت ہو چکی ہوئی تھی، لوگوں نے پہچان لیا ہوا تھا کہ احمد کون ہے، اور جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ نے اپنے آغاز میں یہ مان لیا تھا کہ میں نے شادی اسی سے کر لی ہے جس نام احمد ہے۔ احمد کا ایک معنی بہت تعریف کرنے والا، اور ایک اس کا معنی بہت تعریف کیا گیا ہوا۔ جب سیگا اس میں تفضیل کا ہے تو مجہول کے معنی اس کے کس طرح ہوں گے؟ علماء حضرات کا یہ مجمع ہے، آپ اس کو نوٹ کریں۔ جس وقت مظاہرے سے باب اس میں تفضیل مشتق ہوتا ہے، مظاہرے معروف سے کریں تو اس کا معنی بنتا ہے بہت تعریف کرنے والا، لیکن جب مظاہرے مجہول سے اس کو مشتق کیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بہت بہت تعریف کیا ہوا۔ یہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا بھی وہی ہے، اور خدا کے بعد جس کی سب سے زیادہ تعریف ہوئی ہے وہ بھی وہی ہے۔
کیونکہ تعریف کسی کی کون کرتا ہے؟ جو کسی کو پہچانتا ہے۔ پروردگار نے جس طرح پہچانا اس طرح کوئی پہچان نہیں سکا، جس طرح پروردگار نے تعریف کی ہے اس طرح کوئی کر نہیں سکتا، تو پھر سب کو اس سے زیادہ پروردگار کو پہچانا بھی سرکار نے، اور سرکار پہچانے بھی گئے پروردگار کی بارگاہ میں۔ اس لیے سرکار جیسی تعریف پروردگار کی بھی کسی نے نہیں کی، اور پروردگار جیسی تعریف سرکار کی بھی کسی نے نہیں کی۔ 10 منٹ اختتام پذیر ہوئے، بیان میں اختصار اور سادگی ملحوظ رکھی ہے، بڑی مشکل سے جانے واقعہ محفوظ رکھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حضرات محترم، ابھی آپ سے مخاطب تھے مفکر اسلام حضور قبلہ پیر سید محمد عبد القادر شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہم العالیہ۔ میری خوش قسمتی ہے کہ جس نشست کی نقابت مجھے عطا کی گئی ہے اس میں میری قسمت میں اکثر اعلانات سادات کے آئے ہیں، اور میں کھلے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، خدا جس کو عزت عطا کرنا چاہتا ہے اسے آل نبی کا غلام بنا دیتا ہے، اور جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے اسے آل نبی کا غدار بنا دیتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج سادات کی قیادت میں زہرا پاک کی آل کے وفاداروں کی بزم سجی ہوئی ہے۔ میں تمام علماء اور مشائخ کی طرف سے حضرت صاحبزادہ غلام معین الحق شاہ صاحب گیلانی کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج یہ کانفرنس گولڑا شریف میں ہو رہی ہے لیکن محسوس پوری دنیا میں ہو رہی ہے، اور ہر طرف یہ میسج جا رہا ہے۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں جماعت اہل سنت پاکستان کے قائد محترم مرکزی ناظم اعلیٰ مفکر اسلام حضور قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔